بلغ العلا بکمالہ، وہ پہنچے بلندیوں پر اپنے کمال کے ساتھ. کشفت دجا بجمالہ، آپ کے جمال سے تمام اندھیرے دور ہو گئے. حسنت جمیع خصالہ، آپ کی تمام عادتیں ہی اچھی ہے. صلو علیہ وآلہ، آپ پر اور آپ کی آل پر لاکھوں درود و سلام صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزو، آج ہم یہاں ماہ شعبان کے مولودوں کا ذکر منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. پہلی شعبان ہجری 6 میں جناب سیدہ کے گھر میں شریکت الحسین جناب زینب بنت علی علیہ السلام اپنے باپ کی زینت پیدا ہوئی. تحفہ درود. 3 شعبان 4 ہجری کو جناب سیدہ کے گھر میں سرکار سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام پاک و پاکیزہ پیدا ہوئے. تحفہ درود. 4 شعبان 26 ہجری کو سیدہ کے گھر میں جناب ام البنین کے بطن سے قمر بنی ہاشم جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کا چاند چمکا. تحفہ درود. 5 شعبان سن 29 ہجری کو جناب سیدہ کے گھر میں جناب شہر بانو کے وطن سے معرفت اور عبادت کا ستارہ سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام پاک و پاکیزہ پیدا ہوئے. تحفہ درود. 7 شعبان سن 47 ہجری سیدہ کے گھر میں جناب ام فروہ کے بطن سے جناب قاسم نور حسن مجتبیٰ کا چاند چمکا. تحفہ درود. 11 شعبان سن 44 ہجری جناب سیدہ کے گھر میں جناب ام لیلہ کے بطن سے جناب علی اکبر علیہ السلام ہم شبیہ رسالت میں آپ کا چاند چمکا. تحفہ درود. اور 15 شعبان 255 ہجری سرزمین سامرا میں جناب نرجس خاتون کے بطن سے سلطان زمان بقیت اللہ حجت اللہ امام عصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ کا نور چمکا. پاک و پاکیزہ پیدا ہوئے. تحفہ درود. بزرگان محترم، شہزادی عالم جناب زینب صلوات اللہ وسلام علیہا کی ولادت امام حسین علیہ السلام سے 2 سال بعد ہوئی. آپ کا نام نامی زینب ہے. یہ نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تجویز کرتا ہے. پیغمبر سفر سے تشریف لائے، حضرت نے اپنی پیاری نواسی کو گودی میں لے کر سینے سے لگایا اور پیار کیا. بار بار اس کی آنکھوں کے بوسے لیے. ناگاہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور بعد تحفہ درود و سلام ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم فرماتا ہے اے میرے حبیب، اس بچی کا نام زینب رکھو کیونکہ یہ اپنے بابا کی زینت ہے. حضرت رسول خدا نے جناب سیدہ کو اس حکم الہی کی خبر دی اور اسی روز سے آپ کا نام زینب ہو گیا. زین مانی زینت اور اب مانی باپ. صلوات. جناب رسول خدا نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو گودی میں لیا تو اپنی بیٹی سے فرمایا اے نور دیدہ، میری یہ پارے جگر تمہاری ماں خدیجہ سے کس قدر مشابہ ہے. جناب رسول خدا کی مشابہت دینے سے یہ معلوم ہوا کہ جناب خدیجہ نے استحکام دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا. اسی طرح جناب زینب نے بقا اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. لہذا جناب زینب سلام اللہ علیہا ثانی زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا بھی ہے اور ثانی خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہا بھی ہے. پہلی شعبان سن ہجری 6 میں یا 5 ماہ جمادی الاول سن 5 ہجری میں مدینہ منورہ میں جناب زینب پیدا ہوئی. صلوات. امام حسین علیہ السلام 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. ماہ شعبان 4 ہجری کی 3 تاریخ تھی جب زہرا کا چاند افق امامت پر نمودار ہوا اور ام الفضل کو اپنے خواب کی تعبیر ملی.
خانہ خاتون جنت میں دوسری خوشی، دائرہ امامت نے مرکز پایا، نمازوں کی بقا آئی، اذانوں کی صدا آئی، فاطمہ نے کہا شبیہ رسالت مآب آیا، علی نے کہا امامت کا آفتاب آیا، رسول نے کہا میرا جواب آیا، عبادت نے کہا میرا ثواب آیا، اسلام نے کہا میرا شباب آیا، قرآن نے کہا حاصل کتاب آیا، ذبح عظیم نے کہا عظمت مآب آیا، اللہ نے کہا انتخاب لا جواب آیا، لسان وحی نے بے اختیار فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین آنکھیں بند کیے آئینے کردگار کے منتظر ہے، پیغمبر نے فرمایا میرے حسین کو مجھے دے دو۔ جناب صفیہ نے عرض کیا خدا کے رسول ابھی میں نے بچے کو پاک نہیں کیا، فرمایا صفیہ تم اسے کیا پاک کرو گی، اس کو تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پاک و پاکیزہ خلق فرمایا ہے، صلوات۔ رسول نے بچے کو آغوش میں لیا، داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی، فرمایا فاطمہ ہارون وصی موسیٰ کے دو فرزند تھے، شبر اور شبیر، جن کا ترجمہ حسن اور حسین ہے، خدا کا حکم ہے کہ اس بچے کا نام حسین رکھو۔ رسول نے بچے کی پیشانی چومی، ہونٹوں کا بوسہ لیا، لبھائے مبارک گلے تک پہنچے اور آنسو کی جری لگ گئی، فاطمہ بھی رونے لگی۔ سلام ہو تجھ پر اے آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے وارث، سلام ہو تجھ پر اے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث، صلوات۔ ملائکہ اس مسرت میں درود کے جواہر نثار کرتے ہیں اور حرے لٹتی ہے، فرشتوں کے فوجیں اس قدر آسمان سے تہنیت کے لیے نازل ہوتے ہیں کہ جس کا شمار علم خدا میں ہے۔ یا رسول سے پوچھئے جن کے پاس مبارکباد دینے آئے، یا علی سے دریافت کیجئے جو آستانہ نبوت پر شمار کرتے ہیں۔ ملائکہ مقربین آئے، تہنیت لے کر آئے، ہدیہ دینے کے لیے آئے، دردائیل اپنے درد دل لے کر آیا، فطرس اپنی خطا موقوف کرانے کے لیے آیا۔ حاضرین جشن ولادت سید الشہداء، ہمارے لیے بھی 3 شعبان کا دن بڑی مسرت کا دن ہے، اس دن کو ہم یوم نجات کہے تو بے جانا ہوگا۔ یہ نو مولود کے صدقے میں فطرس کا اتاب دور ہو گیا، اس کو پروبال دیے گئے، دردائیل ترک اولا کی وجہ سے گرفتار تھا، وہ نجات پا گیا۔ در سیدہ پر ہم بھی ہمارے گناہ مولا حسین کے صدقے میں معاف کرا لے، شرط ہے تحفہ درود لے کر جائے، نعرہ درود لگاتے جائے پر محمد و آل محمد، صلوات۔ حضرت عباس علیہ السلام 4 شعبان 26 ہجری مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ شیر خدا کے گھر میں شیر اسد اللہ آیا، ام البنین نے کمر بنی ہاشم پایا، علی کی دعا کی تاثیر اتری، شجاعت کی زندہ تصویر اتری۔ شعبان معظم بھی کیا خوب مہینہ ہے، برکت کا خزینہ ہے، رحمت کا سفینہ ہے، عباس سے علی تیری طاقت پہ علی نازا، تو ڈھارس زینب ہے، سکائے سکینہ ہے، ماں تیری چلی آئی عصمت کی کنیزی میں، سرکار امامت کی دیوری کا تو زینہ ہے، خون تیری رگوں میں ہے اللہ کی طاقت کا، پیشانی غازی پہ حیدر کا پسینہ ہے، صلوات۔ یہ کون آج آیا ہے گھر میں، علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، ضرور اس کو علم ملے گا، ابھی سے تیور بتا رہے ہیں۔ حسین جھولے میں جب بھی سوتے ملک جھلاتے تھے، آ کے جھولا، یہ کون آرام کر رہا ہے، حسین جھولا جھلا رہے ہیں، صلوات۔ جب بنا خانہ حیدر کا اجالا عباس، باپ نے نام بہت پیار سے رکھا عباس، کہ روز عاشوراء اسے جنگ کا موقع نہ ملا، ورنہ اس فوج کو کافی تھا اکیلا عباس، صلوات۔ کون دے گا جان سبط مصطفیٰ کے واسطے،
مرحلہ تھا یہ علی مرتضیٰ کے واسطے، رکھ دیا ام البنین کے لال نے حیدر کا دل، بن گیا مشکل کشا کے واسطے صلوات۔ فاطمہ آئے گی محشر میں شفاعت کے لیے، لے کے آغوش میں عباس علمدار کے ہاتھ، آج اس در پہ مجاہد نے جبھی رکھا ہے، خالی جاتے نہیں جس در سے طلبگار کے ہاتھ، حل کیجئے مشکل ہماری دیر ستم ہے، عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے صلوات۔ آج کے پرجشن مسرت میں حضرت علی ابن حسین علیہ السلام کا بھی جشن ولادت ہے۔ شعبان کی 5 سن 29 کی تاریخ تھی، مدینہ منورہ نور امامت سے جگمگا اٹھا۔ امام ابن امام کے گھر میں شاہ زمان نوشیروان کی پوتی کی آغوش میں معرفت اور عبادت کا ستارہ سید العارفین زین العابدین بن کر چمکا۔ امیر المومنین خوش کے علی آیا، حسن خوش کے میرا داماد اور حسین کا وسیع آیا، عبادت نے آ کر مجرا کیا، ریاضت نے سلامی دی، صبر آداب بجا لایا، تقوی نے دامن چومے، عرفان دست بوسی کو آیا، صراط المستقیم قدم بوسی کو پڑی، ایمان نے پیشانی چومی، خانہ فاطمہ آباد نظر آتا ہے، بچہ سجدے میں ہے سجاد نظر آتا ہے صلوات۔ عزیزو صحیفہ کاملہ امام سجاد علیہ السلام کا تحفہ ہے ہمارے لیے، ہم کو اس تحفے کی قدر کرنا چاہیے، صحیفہ سجادیہ کو پڑھے اور سمجھے کہ امام علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں صلوات۔ 7 شعبان سن 47 ہجری ولادت جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام ہے۔ جناب ام فروا کے والد کے بارے میں لکھا ہے کہ یمن کا ایک تاجر تھا، امرؤ القیس نام تھا، کوفے میں آیا تھا، عیسائی تھا، مولا علی کے زمانے میں کوفے میں آیا اور مولا کے خطبے سے متاثر ہوا اور اسلام کو قبول کیا اور اپنی 2 بیٹیوں کو مولا کی خدمت میں پیش کر کے فرمایا میری 2 بیٹیوں کو آپ کے بیٹوں کے لیے قبول کر لے، لہذا بڑی بیٹی کا نکاح امام حسن علیہ السلام سے ہوا۔ جناب ام فروا کے بطن مبارک سے 7 شعبان 47 ہجری جناب قاسم پیدا ہوئے صلوات۔ شاعر کہتا ہے جب آمد قاسم ہوئی زہرا کے چمن میں، جب آمد قاسم ہوئی زہرا کے چمن میں، خوشبو گل شبر کی مہکتی تھی پون میں، تھی روشنی اس چاند کی حیدر کے صحن میں، فردوس اتر آئی تھی فردوس حسن میں، فضا نے خبر دی کہ ولی آ گئے مولا، پھر شکل میں قاسم کے علی آ گئے مولا صلوات۔ مادر جناب علی اکبر جناب ام لیلہ امام حسین علیہ السلام کی دوسری بیوی ہے۔ میرے مولا حسین کی پہلی شادی ایران کی شہزادی جناب شہربانو سے ہوئی تھی۔ جناب شہربانو کا انتقال چوتھے امام کے ولادت کے فوراً بعد ہو گیا، ابھی چوتھے امام کی عمر 10 دن کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جناب شہربانو کا انتقال مدینے میں ہوا اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ جناب ام لیلہ قبیلہ بنی ثقیف سے تعلق رکھنے والی تھی اور ان سے جناب فاطمہ کبریٰ پیدا ہوئی۔ جناب فاطمہ کبریٰ کے بعد جناب علی اکبر 11ویں شعبان سن 44 ہجری مدینے میں پیدا ہوئے صلوات۔ نانا نبی ہے باپ علی ماں بطول ہے، نانا نبی ہے باپ علی ماں بطول ہے، بیٹا بھی وہ ملا جو شبیہ رسول ہے۔ مل گئی شبیر کو ایک وقت میں دوہری خوشی، مل گئی شبیر کو ایک وقت میں دوہری خوشی، بیٹے کا دیدار اور زیارت ہو گئی رسول کی صلوات۔ خود نور رسالت کی تصویر ہے اکبر، خود حسین منی کی تفسیر ہے اکبر، نانا سے چاہت کی تعبیر ہے اکبر، کل بنی ہاشم کی تقدیر ہے اکبر، من الحسین کی تفسیر ہے علی اکبر،
نبی کے حسن کی تصویر ہے علی اکبر، خدا کے دین کی زینت حسین ابن علی، مقام زینت شبیر ہے علی اکبر، قرار سید سجاد کی نگاہوں کے سکون زینب دلگیر ہے علی اکبر صلوات۔ بس عزیزو، 15ویں ماہ شعبان شب برات بھی ہے اور شب ولادت امام زمانہ عجل اللہ تعالی بھی ہے، صلوات۔ نیمے شعبان کی رات وہ رات ہے کہ اس میں اگلے پورے سال کے معاملات لکھا جاتا ہے اور شب قدر میں طے کیا جاتا ہے۔ نیمے شعبان میں لکھا جاتا ہے اور شب قدر میں طے کیا جاتا ہے، لہٰذا اس رات جاگ کر گزارنی چاہیے، مگر بارگاہ الہی میں گر گرا کر دعا مانگتے ہوئے، خصوصاً مظلوموں کے لیے، اور اہم اعمالوں میں سے زیارت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے، صلوات۔ نیمے شعبان شب ولادت امام زمانہ عجل اللہ تعالی بھی ہے۔ ہمارے 12ویں امام کی ولادت و سعادت سر من رعا سامرا میں 15 شعبان ہجری 255 میں بوقت صبح ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی محمد اور مشہور ترین لقب مہدی آخر الزمان، صاحب العمر، قائم آل محمد، امام غائب ہے، صلوات۔ آپ کے پدر بزرگوار ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ آپ کی مادر گرامی کا نام ملکہ تھا، جن کو سوسن، ریحانہ اور نرجس خاتون بھی کہتے ہیں۔ یہ معظمہ قیصر روم کی پوتی تھی۔ ان کی والدہ جناب شمعون الصفا وسیع جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اولاد سے تھے۔ جناب نرجس خاتون کتنی عظمت خاتون ہے، کتنی عظمت خاتون ہے، کتنی مقدس خاتون ہے، کتنا بلند مقام اور مرتبہ ہے اس خاتون کا، کہ جن کا نکاح ایسا ہوا کہ سوائے حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ علیہ السلام کے نکاح کے اور کوئی ایسا نکاح نہیں ہوا ہے۔ یا تو ایک وہ نکاح تھا حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ علیہ السلام کا جو آسمانوں پر پروردگار عالم نکاح پڑھا رہے ہیں، یا ایک نکاح یہ تھا، ایک طرف رسول خدا تھے، ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی 12 حواریین کے ساتھ اور رسول خدا کے ساتھ 11 معصومین موجود ہے۔ نہ ایسا نکاح پڑھنے والے پھر نظر آئے، نہ ایسے معصوم گواہ پھر نظر آئے۔ اتنی عظیم خاتون کہ جنہیں پروردگار عالم نے جس عظیم شرف کے لیے منتخب کیا کہ 12ویں امام ان کے وطن سے اس دنیا میں ظاہر ہو، جناب نرجس خاتون اپنے دادا بادشاہ روم کے محل سے ظاہری اعتبار سے کنیز بن کر 10ویں امام کے مکان میں داخل ہوتی ہے۔ اب ایک نکاح ہو چکا ہے جو رسول خدا پر آ چکے، مگر 10ویں امام علی علیہ السلام جناب نرجس خاتون سے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے، تم آزاد ہو، چاہو تو 10,000 دینار لے کر اپنی مرضی سے زندگی گزارو، اور چاہو تو میرے اس گھر میں رہو جہاں ظاہری اعتبار سے کوئی دولت دنیا نہیں، اور اگر اس گھر میں رہو گی تو تمہیں ایک خوشخبری ہے۔ جناب نرجس خاتون نے کہا مجھے دولت دنیا نہیں چاہیے، بادشاہ روم میرا دادا ہے، اس کا محل چھوڑ کے آئی ہوں، مجھے تو یہی مکان چاہیے۔ بے شک ظاہری اعتبار سے غربت ہے، مگر مجھے یہی مکان چاہیے۔ ہاں وہ خوشخبری کیا ہے؟ کہا اگر تم یہاں رہو گی تو تمہارے وطن سے پروردگار عالم کی وہ حجت ظاہر ہوگا جو ساری دنیا کے اندر عدل و انصاف سے قائم کرے گا۔ جس طرح پہلے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، جناب نرجس خاتون نے قبول کیا کہ ہاں رہنا، بس اتنا سننا تھا۔ 10ویں امام اپنی بہن حکیمہ خاتون کو بلواتے ہیں برابر کے مکان سے۔ آئی حکیمہ خاتون، بھائی سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ وہی لڑکی ہے جس کا تذکرہ میں نے تم سے کیا تھا کہ میری بہو بنے گی،
میرے بیٹے کی بیوی بنے گی۔ جناب حکیمہ خاتون نے دیکھا، گلے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا۔ دس امام نے فرمایا اے میری بہن حکیمہ خاتون، نرجس خاتون کو اپنے گھر میں لے جاؤ اور ظاہری نکاح تک انہیں تمہارے گھر میں رکھو۔ 255 ہجری اور 15 شعبان کی تاریخ تھی جب یہ امام دنیا میں آئے، تو بڑے عجیب انداز تھا اس امام کے بارے میں۔ اکثر حدیثوں میں ہے کہ اس میں ایک سنت ابراہیم نبی کی ہے اور ایک سنت موسیٰ نبی کی ہے۔ ابراہیم نبی کے زمانے میں حکم تھا کہ جب کوئی عورت حاملہ ہو تو قتل کر دیا جائے۔ مادر ابراہیم میں آخری لمحہ تک کوئی آثار حمل نہیں پایا گیا۔ اسی طرح موسیٰ نبی کے زمانے میں فرعون کا حکم تھا کہ بنی اسرائیل کے مرد اور عورتوں کو الگ کر دو اور اگر کوئی حاملہ ہو تو قتل کر دیا جائے۔ 255 کی 15 شعبان کی رات تھی۔ میرے 11ویں امام کی پھوپھی آتی ہے افطار کے لیے۔ میرے 11ویں امام نے روک لیا، پھوپھی اماں آج آپ یہی پر سارے اعمال ربع شعبان اجا فرمائیے گا۔ کہا بیٹا کس لیے؟ کہا اس لیے آج رات مجھے وہ بیٹا عطا ہونے والا ہے جو شرق سے لے کے غرب تک دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ وَيَمْلَأُ اللَّهُ بِهِ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور اس کی وجہ سے خدا اس ساری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حکیمہ خاتون نے فرمایا بیٹا مگر یہ بیٹا تجھے کس بیوی سے ملنے والا ہے؟ کہا نرجس سے۔ بس فجر کے اذانوں کا وقت قریب آ گیا۔ حکیمہ خاتون پھر گئی نرجس خاتون کے پاس، پلٹ کے کہا بیٹا اب تک کوئی آثار ولادت نہیں ہے۔ کہا پھوپھی اماں بس اب سنت ابراہیم اور سنت موسیٰ پورا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ سورہ نزل پڑھیے۔ جیسے ہی امام نے فرمایا جناب حکیمہ خاتون کی آنکھوں سے نرجس خاتون غائب ہو گئی۔ پیچھ میں ایک نور کا پردہ آ گیا۔ 11ویں امام کی آواز آئی پھوپھی اماں گھبرائیے نہیں، نرجس خاتون یہی موجود ہے۔ بس ایک مرتبہ وہ نور کا پردہ ہٹا، کیا دیکھا؟ ایک بچہ زمین پر سجدے کی عالم میں ہے اور اس کی انگشت شہادت آسمان کی جانب ہے اور کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس ایک ذات پروردگار کے، واشہد ان جدی رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں میرا جد اللہ کا رسول ہے، واشہد ان ابی امیر المومنین حجت اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے پدر بزرگوار تمام صاحبان ایمان کے امیر ہے، وَأَنَّ أَبِي حسن ابن علی حجت اللہ، وَأَنَّ أَبِي حسین ابن علی حجت اللہ، وَأَنَّ أَبِي علی ابن حسین حجت اللہ، وَأَنَّ أَبِي محمد ابن علی حجت اللہ، وَأَنَّ أَبِي جعفر ابن محمد حجت اللہ، وَأَنَّ أَبِي موسیٰ ابن جعفر حجت اللہ، وَأَنَّ أَبِي علی ابن موسیٰ حجت اللہ، وَأَنَّ أَبِي محمد ابن علی حجت اللہ، وَأَنَّ أَبِي علی ابن محمد حجت اللہ، وَأَنَّ أَبِي حسن ابن علی حجت اللہ۔ یہ سب اللہ کی حجتیں ہیں، مومنوں کے سردار ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ نَفْسِي، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھے تمام مومنوں کا سردار بنا کے اس لیے بھیجا تاکہ میری مدد سے ظالموں کا خاتمہ ہو، صاحبان ایمان کو بشارت اور مبارک ہو۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی واتمم لی ما امری، اے خدا تو نے جو وعدہ کیا ہے میرے بارے میں وہ پورا کر دے اور میرے امر کو مکمل کر دے۔ وَأَمْلَ بِيَ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور اے خدا میرے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے اور میرے ذریعے سے میرے ماننے والوں کی پریشانی، مشکلات اور مصیبتوں کے زمانے کو خاتمہ فرما اور میرے ماننے والوں کو اس ساری زمین کا حکمران بنا۔ فوراً اس کے بعد سورہ قصص کی 5ویں آیت کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ صلوات۔ ہمارا ارادہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں زمین میں
ظاہری اعتبار سے کمزور بنا دیا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں انہی لوگوں کو اس زمین کا حاکم بنائے، وارث بنائے اور انہیں طاقت اور قوت عطا کرے. اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا، اے ہمارا سید و سردار، اے ہمارا مشکل کشا مولا، آپ نے پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد کیا ہے. اب ہم آپ کو تحفہ درود بھیجتے ہیں، اسے قبول فرمائیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بار الہ، جس امام نے پیدا ہوتے ہی یہ اعلان کیا کہ میرے ذریعے ماننے والوں کی مصیبتیں دور ہوگی، ہم اسی امام کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں. اے خدا، تجھے تیری اس آخری حجت کا واسطہ جس کے ذریعے سے تو انبیاء پہ ڈھائے جانے والے مظالم کا انتقام لے گا، جس کے ذریعے سے تو خون ناحق کے معصومین کا بدلہ لے گا، جس کے ذریعے سے کربلا کا جہاد مکمل کیا جائے گا. اے خدا، تجھے اس امام کی ولادت کا واسطہ جس ولادت نے فقط میرے 11ویں امام کو خوش نہیں کیا، آج شہزادی سیدہ بھی خوش ہے کہ میرا ایک اور لال اس دنیا میں آیا. آج اللہ کا رسول بھی خوش ہے کہ میرا ایک اور وارث پیدا ہوا، اور آج میرے مولا علی بھی خوش ہے کہ بیٹا جو کام امامت کے پہلے فرد نے شروع کیا تھا تو اسے مکمل کرنے والا ہے. بار الہ، واسطہ محمد و آل محمد کا ان گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، ان سیاہکار زبانوں کو نہ دیکھ، ان خطاکار چہروں کو نہ دیکھ، ان وسیلوں کو دیکھ جن وسیلوں کو لے کر آج ہم تیری درگاہ میں دست بدعا ہے. پروردگار، آج اس ذکر کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار، جو دعائیں پوری ہونے میں جو گناہ درمیان میں آتے ہیں، پروردگار ان تمام گناہوں کو آج کے ان مولودوں کی برکت سے معاف فرما. پروردگار، جن کی گودیاں خالی ہے، جناب ام رباب کے صدقے میں ان کی گودیوں کو بھر دے. پروردگار، محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے بزرگوں پر رحم فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور ان کو اعلیٰ علیین میں یہ جشن منانے کا موقع عطا فرما، اور ہمارے نوجوانوں کو علم و عمل میں ترقی اور نیک ہدایت فرما. پروردگار، واسطہ محمد و آل محمد کا روز محشر محمد و آل محمد کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ کرے. خداوندہ، جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ پروردگار، ہم کو اپنی زندگی میں جنت البقیع کے ویران قبروں پر روزے بنانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالی کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھیوں میں شمار ہو جائے. صلوات.